اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، پھر اولاد کے سلسلے میں آپ کا طرز عمل، تربیت کا طریقہ۔ عرض کیا تھا اولاد کا اچھا نام رکھنا، گھر کا ماحول دینی کردار اخلاق کے لحاظ سے سازگار بنانا۔ اگلی بات ہے اولاد کی تربیت کے معاملے میں لقمہ حلال کا اہتمام کرنا۔ حرام اولاد کی زندگی میں بڑی تخریب لے کے آتی ہے، بڑی تخریب لے کے آتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے لقمہ حرام سے نشو نما پانے والا جسم تو جہنم کے لائق ہے، جنت کے قابل نہیں ہے۔ لقمہ حرام سے نشو نما پانے والا جسم جہنم کے قابل ہے، جنت کے لائق نہیں ہے۔ حرام میں معصوم بچے ہیں، بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آمدنی کیسی ہے۔ مائیں بڑے درد دل والی ہوا کرتی تھی، اپنے شوہروں سے اور اپنے بیٹوں سے اور اپنے بڑوں سے پاؤں پڑ جایا کرتی تھی، ہم روکھا سوکھا کھا لیں گی، پھٹا پرانا پہن لیں گی، زندگی کے خواہشات سے دستبردار ہو جائیں گی، لیکن ہم اپنے گھر میں حرام برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتے۔ بڑی درد دل والی عورتیں ہوتی تھی، منتیں کرتی تھی، حرام برداشت نہیں ہے۔ اس سے مردوں کو بھی حوصلہ ملتا تھا، مردوں کو بھی حوصلہ ملتا تھا۔ گھر کا سہارا ہو تو ان کے لیے لقمہ حلال تلاش کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر کی خواہشات ہی کوئی نہ پوری ہوں اور انہیں چاہتی رہو کہ حلال آئے حرام آئے، بس ہماری اسٹیٹس رہنا چاہیے، ہماری خواہشات کی فہرست پوری ہونی چاہیے، ہم معاشرے اور سوسائٹی کے رسم و رواج میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، باقی حلال آئے حرام ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ایک وقت آئے گا لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام، آدمی کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں رہے گی کہ حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، بس آنا چاہیے۔ یہ کوئی نہیں کہ حلال ہے حرام ہے، اپنا ہے کسی اور کا حق ہے، جائز ہے ناجائز ہے، آنا چاہیے۔ تو گھر کی زندگی کی خوشگواری کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے اس گھر میں لقمہ حلال کا آنا ضروری ہے۔ ایک حضرت حسین چھوٹے سے بچے ہیں، کھجور پڑی ہوئی تھی، آپ سید زادے ہیں تو منہ میں لے لی، آپ تھوڑا جلدی تو تھوکو تھوکو، سید زادہ یہ نہیں کھا سکتے، یہ خیرات یہ صدقہ ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ معصوم سا بچہ ہے، کھا بھی لی، لیکن نہ بھائی، نہ حق کیسے کھا سکتا ہے، کسی کا حق کیسے مار سکتا ہے؟ بچوں کو بچپن ہی کے اندر ایسی غذا کھلاؤ کہ ان کے اندر نیکی کے جذبات اٹھیں۔ حرام رگوں میں آ گیا اور حرام خون میں آ گیا تو حرام کے اپنے جراثیم ہوتے ہیں، بے حیائی کے، بدکاری کے، فحاشی کے، عریانی کے، گندگیوں کے، گناہوں کے، اس خون سے اٹھنے والے جراثیم گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ حلال لقمہ کھائے، اس سے جسم کا خون جسم بنے، اس سے رگوں میں خون دوڑے، اس کے اپنی کشش ہے، اس کے اپنی مبارک جذبات اٹھتے ہیں۔ پھر حلال کھانا ہے، حلال کھانا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بچوں سے زیادہ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں۔ بس اوقات آمدنی حرام نہیں ہوتی الحمدللہ، لیکن بے احتیاطی ہوتی ہے اور بلا وجہ اپنی حلال آمدنی میں حرام کی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ بات تو ایسے بیچارے ایسے اللہ ان پہ رحم فرمائے جن کی آمدنی کے سارے ذرائع ہی حرام ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کے آمدنی کے ذرائع حرام نہیں ہوتے، لیکن ان کے حلال کھانے کی فکر نہیں ہے، حلال کھانے کا اہتمام نہیں ہے، حلال لانے کا اہتمام نہیں ہے، تو اپنے حلال میں حرام کی ملاوٹ کر دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اثرات اولاد پہ کیا پڑیں گے،
اس کے اثرات میرے بچے بچیوں پر کیا پڑیں گے، اس کے اثرات میرے گھرانے پہ کیا پڑیں گے، اس کے اثرات میری ازواجی اور اپنے بچوں کی زندگی پر کیا منفی نتائج آئیں گے، وہ بھول ہی جاتا ہے، وہ بھول ہی جاتا ہے۔ میرے عزیزو، زہر کھا لینا، اس سے جان چلی جاتی ہے۔ یہ علم مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے۔ دوائی بیماری کی تشخیص کے مطابق کھا لے، صحت مل جاتی ہے، اس کا علم مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے۔ روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے، کاروبار سے زندگی کی ضروریات آ جاتی ہیں، اس کا علم مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے۔ ایک علم ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، ایک علم ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، کیونکہ مسلمانوں کو ان کے رسول نے بتایا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو ان کے خدا نے بتایا ہے۔ وہ علم کافروں کے پاس نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور وہ علم یہ ہے کہ حرام کا ریئیکشن زندگی میں آتا ہے۔ بدن سے نکلنے والی اللہ کی نافرمانی اور بدی، اس سے زندگی میں فساد اور بربادی آتی ہے۔ یہ علم صرف مسلمانوں کا ہے، جو ان کو ان کے رسول نے بتایا ہے، جو انہیں ان کے خدا نے بتایا ہے کہ تمہارے بدن سے نکلنے والی بدی یا تمہارے جسم میں آنے والا لقمہ حرام، یہ تمہاری زندگی میں فساد لائے گا، گندے جراثیم پیدا کرے گا گناہوں کے۔ جو جتنا زیادہ حرام کھاتا ہے، معاشرے میں اتنا ہی وہاں اوریانیت زیادہ ہوتی ہے۔ حیا کا جوہر اس معاشرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے گندا جانور خنزیر ہے، انتہائی درجے کا گندا، ماں سے بھی بدکاری کرتا ہے، ایسا گندا جانور ہے۔ جو اسے کھاتے ہیں وہ انتہائی درجے کے بے حیا ہوتے ہیں۔ جو جس قدر حرام کھائے گا، وہاں اس قدر حیا ختم ہوتا چلا جائے گا، شرم و حیا ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو لقمہ حلال اس گھر میں آئے، اس گھر میں لقمہ حلال آئے۔ دوسری بات جو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے بتائی، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے بتائی، وہ کیا؟ 7 سال کی عمر میں اور پھر 10 سال کی عمر میں، بچی ہو یا بچہ، انہیں نماز کا پابند بنا لو، نماز کا پابند بنا لو۔ پیغمبر بتا رہے ہیں نا تربیت اولاد کے سلسلے میں، نماز کا پابند بنا، 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں نماز کا پابند بنا لو۔ بلکہ قرآن میں بتایا 2 چیزیں ہیں تربیت کے لیے، ایک تلاوت قرآن اور دوسرا نماز کا اہتمام۔ تلاوت قرآن، نماز کا اہتمام۔ اگر بچوں بچپن ہی سے قرآن کی تلاوت کا معمول بن جائے اور زندگی میں نماز کا اہتمام ہو جائے، سبحان اللہ، ان کی زندگی کی یہ عمارت نیکی پہ کھڑی ہو جائے گی، پارسائی اور طہارت اور پاکیزگی پہ کھڑی ہو جائے گی۔ نماز کا اہتمام، تلاوت قرآن کا معمول، تلاوت قرآن کا معمول، نماز کا اہتمام، ان کی زندگی کی عمارت بھلائیوں پہ کھڑے ہونے لگ جائے گی۔ نماز کا اہتمام، خود اللہ کے نبی فرمایا 7 سال کی عمر میں ہو عادی بناؤ، 10 سال کی عمر میں ہو تنبیہ کے طور پہ سزا بھی دے سکتے ہو۔ اب بتائیے مسلمانوں کے کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کے اس عمر کے بچے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ بلکہ 7 سال نہیں، 5 سال بھی نہیں، 2.5 سال کا بچہ سویرے سویرے اسکول کے دروازے پہ تو اماں ابا پہنچا دیتے ہیں۔ 2.5 سال کے بچے کو، 3 سال کے بچے کو اماں ابا اپنے اہتمام سے اسکول کے دروازے پہ تو پہنچا دیتے ہیں۔ نماز 7-8 سال میں بھی کوئی نہیں ہوتی۔ 2.5 سال میں وہ بچہ خود تو اسکول نہیں جاتا نا، بڑوں کو فکر ہے نا، بڑوں کی دلوں میں اس کی اہمیت ہے، بڑوں کو اس کا احساس ہے، اور پیغمبر کی بات کی اس کے دل و دماغ میں کوئی اثر نہیں پڑتا، پیغمبر کی بات کی اس کے دل میں کوئی قدر نہیں ہے، پیغمبر کی بات کا اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 7 سال نبی کہہ رہے، 10 سال نبی کہہ رہے، اور 3 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو، بلکہ اب تو ایسا ہے پیٹ میں ہے داخلہ پہلے ہو گیا، داخلہ پہلے ہو گیا، اور یہ پیغمبر کہہ رہے، اور ہم پیغمبر کی عظمت کی بھی
قائل ہیں، نبی سے محبت کی بھی بات کرتے ہیں، نبی پر ایمان کا بھی دعویٰ ہے، اور ان کی بات کا اولاد کے سلسلے میں میری زندگی میں اتنا بھی لحاظ نہیں، اتنا بھی لحاظ نہیں۔ کتنی بچیاں ہیں، کتنے بچے ہیں جن کے ہاں یہ زندگی میں نماز کا اہتمام، کتنے ہیں؟ میرے عزیزو، جو اولادیں اللہ کی نہیں بنتی نا، پھر وہ ماں باپ کی بھی نہیں بنتی۔ ایسا اللہ ان کو سروں پہ سوار کر دیتا ہے کہ الامان والحفیظ، ماں باپ پناہ مانگتے ہیں کہ نہ ہوتی تو اچھا تھا، نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ یہ تو زندگی میں ہے، اور زندگی کے بعد جو گل کھلاتے ہیں، زندگی کے بعد جو اس کی دولت میں گل کھلاتے ہیں اور پیچھے گناہوں کے انگارے ابا کی قبر میں بھیجتے رہتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہے، تربیت جو نہیں کی۔ نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، یہ اولاد کی تربیت میں بنیادی چیز ہے۔ لقمہ حلال، نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، ایسے لوگ بھی گزرے۔ امام شافعی ایک لاکھوں کی مسلمانوں کی آبادی، اس بچے کا بچپنا دیکھیے، پھر امام بنے۔ امام شافعی دنیا کہتی ہے آج لاکھوں کروڑوں انسان ان کے علم کی خوشبو سے اپنی زندگی سنوار رہے ہیں۔ یہ بھی بچے تھے۔ فرمانے لگے میں 7 سال کی عمر میں تھا، قرآن کا حافظ بن گیا۔ جب میری عمر 10 سال کی ہوئی تو موطا امام مالک، یہ حدیث کی بڑی کتاب ہے، پوری حدیث کتابوں کا میں حافظ بن گیا۔ امام بخاری، جن کا نام تھا محمد ابن اسماعیل، دنیا انہیں امام بخاری کہتی ہے۔ قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب احادیث کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے۔ بچپن میں انہوں نے 15,000 حدیثیں یاد کر لی۔ ابا کا انتقال ہو چلا تھا، ماں تھی، یتیم ہو چکے تھے، لیکن ماں نے پرورش ایسی کی، تربیت ایسی کی، درسگاہ میں جاتے تھے، کاپی قلم کوئی نہیں لے کے جاتے تھے، کاپی قلم۔ دوستوں نے کہا کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ فرمایا کتنی یاد کر لی، کتنی لکھ لی، جو انہوں نے لکھی تھی مجھ سے زبانی سن لو۔ ایک مرتبہ کئی نشستوں میں 15,000 حدیثیں سنا دی، پھر تو انہیں ایسا یقین ہوا کہ اپنی لکھی ہوئیوں کی تصحیح آپ کی زبانی احادیثوں کی سے کیا کرتے تھے، اپنی لکھی ہوئیوں کی تصحیح آپ کی زبانی احادیث سے کیا کرتے تھے۔ یزید عطور بن عیسیٰ چھوٹے بچے تھے، چھوٹے بچے، عربی جانتے تھے، قرآن کی آیتیں یاد کر رہے تھے۔ قرآن کی جب یہ آیت یاد کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے اٹھ رات کے حصے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، تو اپنے ابا سے کہنے لگے ابا یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا؟ عربی تو جانتے تھے، یہ آیتیں یاد کی تو فوراً خیال آئی یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا؟ ابا عیسیٰ نے کہا بیٹے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا۔ تو کہنے لگے ابا ہم تو رات کو نہیں اٹھتے، ہم تو رات کو نہیں اٹھتے۔ فرمایا بیٹے یہ تہجد کی نماز اللہ کے نبی پہ فرض تھی، ہم پہ فرض نہیں۔ پھر اسی سورت کے آخر میں ایک آیت آئی، وہاں تک جب پہنچ گئے وہ بھی یاد کر لی، انک یعلم تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، ایک جماعت ایسی ہے وہ بھی رات کے آخری حصے میں آپ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرتی ہے، عبادت کرتی ہے۔ بچہ پھر پوچھا ابا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا بیٹے یہ صحابہ ہیں، صحابہ ہیں۔ تو کہنے لگا ابا اللہ کے نبی کا عمل نہ کیا، صحابہ کا عمل نہ کیا تو کیا اس میں کوئی خیر ہے؟ کیا ان کی اتباع نہ کرنے میں کوئی خیر ہے؟ تو ابا کہنے لگے بیٹے آج کے بعد میں تہجد پڑھوں گا، آج کے بعد میں بھی تہجد پڑھوں گا۔ چند دن ابا نے تہجد شروع کیے، بیٹا ایک دن رات کو اٹھا، ابا کو تہجد میں دیکھا، کہا ابا جان مجھے بھی وضو سکھا دیجئے، چھوٹے بچے ہیں ابھی، مجھے بھی وضو سکھا دیجئے، مجھے بھی نماز سکھا دیجئے۔ کہنے لگے بیٹے تو چھوٹا ہے، تو سویا رہے۔ کہنے لگے ابا کل قیامت میں اللہ کے ہاں نیکیوں کی جب پیشی ہوگی اور میری نیکیاں تھوڑی ہوں گی، اور میں اگر اللہ سے یہ کہوں کہ ابا نے مجھ سے کہا تھا تو چھوٹا ہے سوتا رہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اب کہنے لگے بیٹے مجھے تو اچھا نہیں لگے گا۔ کہا بیٹے ابا پھر سکھا دیں۔ تو ابا نے اس بچپن ہی میں وضو سکھایا،
نماز سکھائی، رات کے اس حصے میں ابا بھی کھڑا ہو رہا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہو رہا ہے. اللہ ہمیں بھی گھروں کا کچھ ایسا ماحول نصیب فرما دے. ہاں، اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا ماحول نصیب فرما دے، کچھ اس کا حصہ ہی نصیب فرما دے، کچھ اس کا حصہ ہی نصیب فرما دے. میرے عزیزو، من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثی ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا. فرمایا ایک کافروں کی زندگی ہے، وہ اپنی دنیاوی زندگی سے دنیا کی کھیتیوں میں بہار چاہتے ہیں، وہ اپنی دنیاوی زندگی سے دنیا کی کھیتی میں بہار چاہتے ہیں کہ جو محنت کریں، جو صلاحیتیں اللہ نے دی، جو نعمتیں دی، دنیا کی کھیتی میں خوب بہار آ جائے. فرمایا ایک مسلمان ہے جو اپنی زندگی سے آخرت کی کھیتی سنوارتے ہیں، جو اپنی زندگی سے آخرت کی کھیتی سنوارتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اپنی آخرت کی کھیتی سنوارتے ہیں. اور آخرت کی کھیتی میں اولاد بہترین بیج ہے. اگر اس کو سنبھالا، اس کے ارد گرد باڑ لگا دی، حفاظت کی، اور اسے پانی دیا تربیت کا، اسے غذا دی تعلیم کی، اسے کھاد دی تعلیم کی، اور اس کو پروان چڑھاتے اس کا خیال کرتے رہے، تو کچھ اس میں ایسے پھول بھی لگ سکتے ہیں، کچھ ایسا پھل بھی لگ سکتا ہے کہ قیامت تک لوگ اس پھل کی مٹھاس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. یہ اس کھیتی کا بہترین بیج ہے. باڑ لگا دو، حفاظت کر لو، تربیت کر لو، پانی دے دو، کھاد دے دو، پروان چڑھے گا. کچھ اس کا درخت کا سایہ ایسا بنے گا کہ لاکھوں لوگ اس کے سائے کے نیچے آ کے پناہ لیں گے، لاکھوں لوگ اس پھل کی مٹھاس سے نفع اٹھائیں گے. یہ بچہ اتنا قیمتی بن سکتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، ان کی آخرت سنوار سکتا ہے، ان کا کردار سنوار سکتا ہے، ان کے اخلاق سنوار سکتا ہے. آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے. یہ بیج ضائع کر دیتے، یہ بیج ضائع کر دیتے ہیں، بیج ضائع کر دیتے ہیں. پہلے تو صرف یہ ہوتا تھا کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر نہیں، اب تو مسلمان اس سے آگے بڑھا ہے. اکیلا بیٹی بھیج رہا ہے، کہاں انگلینڈ، اکیلا بیٹی کو بھیج رہا ہے، کہاں آسٹریلیا. بڑا دل گردہ ہے، بڑا ہی دل گردہ ہے. اور بس اوقات بوڑھے ماں باپ ہیں اور بیٹوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اور خواہش کیا ہے کہ بیٹے وہی رہائش اختیار کر لیں. ان کو پیچھے چوکیدار سنبھال رہے ہوتے ہیں، ان کو پیچھے نوکر سنبھال رہے ہوتے ہیں، ان کو ہسپتالوں کے کمروں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے. ان کے عقلوں پہ بھی تف ہے. ارے دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھتے تو یہ دانش مندی سے بہت دور کی بات ہے. اللہ نے اولاد دی ہے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان سے وہ تمہاری خدمت کریں، ان کی سعادت ہے. تمہیں خدمت کا، تمہارے ساتھ رہیں، تم ان سے خدمت لو، یہ تمہاری بھی سعادت، ان کی سعادت ہے. ایک بیٹا ہے اس کو وہاں بھیج دیا، ایک بیٹی ہے اسے وہاں بھیج دیا، اور خود یہاں بیٹھے ہیں دوسروں کی محتاج بنے بیٹھے، دوسروں کے محتاج. لیکن کیا کریں، یہ ساری دوڑ کیوں ہے؟ اسٹیٹس بتانا ہے 15 آدمیوں میں میرا بیٹا فلاں ملک میں چلا گیا، میرا بیٹی فلاں ملک میں چلی گئی. اسٹیٹس یہ بھوت سوار ہے، اور اپنی اولادوں کو اس کفرستان کے اندر بغیر ایمان تربیت کے یوں پھینک دیا. اور کتنے مسلمانوں کی اولادیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وہاں گزاری اور ان کی دوسری اور تیسری اولاد مسلمان نہیں رہی، ان کی دوسری اور تیسری نسل مسلمان نہیں رہی. ایک نہیں، ہزاروں ایسے ہیں. آپ آسٹریلیا میں جائیں، آپ انگلینڈ میں جائیں، ہزاروں ایسے ہیں جب بغیر تعلیم اور تربیت کے، بغیر ایمانی تربیت کے انہیں بھیجا. ہاں، وہ مسلمان جنہوں نے وہاں اپنے آپ کو تربیتی ایمانی ماحول سے جوڑا. خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمان اس معاملے میں قابل رشک ہیں. وہ دنیا میں جہاں بھی گئے سب سے پہلے مسجد بنائی، سب سے پہلے مکتب بنایا. اس کفرستان کے اندر بھی ان کے بیٹیوں کے چہرے پہ حیا کی چادر ہے، وہاں بھی ان کے بیٹوں پہ نبی کی سنت الحمدللہ زندہ موجود ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کے ماحول کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن بغیر تربیت کے، بغیر ذہن سازی کے، بغیر ایمانی بہار کے یوں ہی ڈال دیا تو نہ وہ تو ماں باپ کی رہتی ہے، نہ وہ خدا کی رہتی ہے.
تو اولاد بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیمتی اثاثہ بتایا ہے، تربیت کا طریقہ بتایا ہے. اللہ ہمیں اس نعمت کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.